السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار بہادر چمکتے دمکتے خوش باش ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی مزیدار قرآنی کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں۔ ہم پہنچے تھے 9ویں سپارے پر، جہاں پہ اللہ تعالی ہمیں سنا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ ہم نے سنا تھا کہ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہار گئے اور ان پر ایمان لے آئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو تو جانے دیا، مگر اس کا ظلم و ستم بنی اسرائیل پر جاری رہا۔ حضرت موسیٰ اس کو سمجھاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے ان پہ باری باری مختلف طرح کے عذاب بھیجے۔ ایک دفعہ ان کے سارے گھروں میں ہر چیز میں بے تحاشا جوئیں پڑ گئیں، اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ جو ٹڈی ہوتی ہے وہ ان کی تمام چیزوں میں آ گئی، ان کے کھانے پینے میں، ان کے پانی میں، سب جگہ پہ۔ اور ایک دفعہ ان کے اوپر مینڈکوں نے حملہ کر دیا۔ اسی طرح کے مختلف 7 عذاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ ہر بار وہ حضرت موسیٰ کے پاس آ کے کہتے، موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، ہماری اس عذاب سے جان چھوٹے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے، عذاب ختم ہو جاتا اور وہ پھر سے اپنی پرانی حرکتیں شروع کر دیتے۔ کوئی انہوں نے سبق نہ حاصل کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر فلسطین کی طرف چل پڑے۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ فرعون کو ان کے شہر سے نکلنے کی خبر مل گئی۔ اس نے سارے ملک سے لشکر جمع کیا اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ جب حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں آنے کے لیے بحر قلزم کے شمال میں سمندر کے ایک تنگ حصے کو پار کرنا تھا، تو انہیں اپنے پیچھے فرعون کا لشکر آتا دکھائی دیا۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن، اب تو ہم مارے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، تم ہرگز نہیں مارے جاؤ گے، کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ دشمنوں سے بچانے کی کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنی لاٹھی ماری۔ خدا کی قدرت سے سمندر پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور بیچ میں ایک صاف راستہ بن گیا۔ اس کے دونوں طرف پانی رک کر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے 2 پہاڑ کھڑے ہوں۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر اسی راستے سے سمندر پار کر گئے، اور آپ کو یاد ہے نا، حضرت موسیٰ کے ساتھی کوئی 8 9 10 200 400 500 5000 6000 نہیں تھے، 6 لاکھ لوگ تھے۔ 6 لاکھ لوگ وہ سمندر پار کر گئے، اور جب تک فرعون پہنچا ان کا آخری آدمی بھی سمندر پار کر چکا تھا۔ فرعون نے جو دیکھا کہ یہ راستہ بنا ہوا ہے تو وہ بھی اپنی فوج لے کے اسی راستے سے گزرنے لگا۔ جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا تو سمندر کا پانی دونوں طرف سے اللہ کے حکم سے ملنا شروع ہو گیا، اور فرعون اور اس کا لشکر سب اس میں ڈوبنے لگے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اس کے سوا کوئی بندگی کا لائق نہیں، میں اس کی بات مانوں گا، میں اس کا فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اب ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ پہلے تو ساری عمر نافرمانی کرتا رہا، فساد پھیلاتا رہا۔ غرض فرعون اور اس کا لشکر سب سمندر میں ڈوب گئے۔ فرعون کے ساتھیوں کی لاشیں تو مچھلیوں کی خوراک بن گئیں، لیکن اس کی اپنی لاش کو اللہ نے سمندر سے باہر پھینک دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر سبق حاصل کریں۔ مصریوں نے اس کی لاش کو خاص قسم کا مسالہ لگا کر محفوظ کر لیا۔
یہ لاش آج بھی ایک عجائب گھر میں قاہرہ میں مصر میں موجود ہے۔ فرعون سے نجات پا کر بنی اسرائیل سینا صحرا میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ کوہ طور پر آ جاؤ تاکہ میں آپ کو کتاب دے سکوں جس کا نام تورات ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون کو یہ نصیحت کر گئے کہ جب میں نہ ہوں تو بنی اسرائیل کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان میں آپس میں لڑائی نہ ہو اور کوئی جھگڑے والی بات بھی نہ ہو۔ اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جب مصر سے آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک شخص سامری بھی آیا تھا۔ ظاہر میں تو وہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن سچے دل سے خدا پر ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد اس کو ایک شرارت سوجھی۔ اس نے بنی اسرائیل سے سونے چاندی کے بہت سے زیورات لے کر ان کو پگھلایا اور بچھڑے کی صورت کا ایک بت بنا کر کھڑا کر دیا۔ سونے کا یہ بچھڑا اندر سے کھوکھلا یعنی خالی تھا، اور اس نے کچھ اس طرح سوراخ رکھے تھے کہ جب ان میں سے ہوا گزرتی تو بچھڑے کے منہ سے بیل کی تھی آواز نکلتی تھی۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، آؤ ہم اس کی پوجا کریں۔ مصر کے لوگ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ رہتے بنی اسرائیل بھی گائے کو ایک پاک چیز سمجھنے لگے تھے۔ اب جو سامری نے ان کو بہکایا کہ گائے کا یہ بچھڑا تو خدا ہے، تو اس کی باتوں میں آ گئے اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات بھول کر اس بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت ہارون نے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ بچھڑا خدا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا خدا تو ایک ہے، تم سامری کی بات نہ مانو۔ لیکن بنی اسرائیل بچھڑے کو پوجنے سے باز نہ آئے اور کہا کہ بھئی جب تک تو موسیٰ واپس نہیں آتے ہم اسی کی پوجا کریں گے، جب وہ آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 دن لگ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی اور حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، سامنے پہاڑ کو دیکھو، اگر تو وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہ گیا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے نور کا تھوڑی سی روشنی دکھائی، مگر حضرت موسیٰ اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو اللہ سے معافی مانگی کہ ہماری یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کو دیکھ سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات دی جو تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی۔ تورات ہمارے قرآن کی طرح کی کتاب تھی جس میں زندگی گزارنے کے طریقے اور دوسری نصیحتیں اور اچھی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ یہ تورات لے جاؤ اور اپنی قوم سے کہو کہ وہ اس پر عمل کرے، اور انہیں کی جا کر خبر لو تم جب یہاں آئے ہو تو سامری نے تمہاری قوم کو غلط راستے پر ڈال دیا ہے اور وہ سارے بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے تورات ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن ان کو اپنی قوم پر بہت ہی غصہ آیا۔ واپس آتے ہی انہوں نے سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور کہا، یہ تم نے کیا حرکت کی؟ تمہیں یاد نہیں کہ اللہ نے تم سے کس کس بھلائی کا وعدہ کیا تھا، اور تم چاہتے ہو کہ خدا تم لوگوں سے ناراض ہو جائے؟ تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہم اس وعدے کو نہیں بھولے، ہوا یہ کہ ہم نے ان بھاری بھاری زیوروں کو اتارا جو ہم مصر سے لائے تھے، سامری نے ہم سے لے لیا اور انہیں پگھلا کر بچھڑا بنا دیا جس میں سے آواز آتی ہے، بس اس کی بات ہم نے مان لی اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ اب حضرت موسیٰ نے غصے میں آ کر اپنے بھائی ہارون کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ لیے اور کہنے لگے، ہارون، جب تم نے دیکھا تھا کہ لوگ غلط راستے پر جا رہے تم نے انہیں منع کیوں نہیں کیا اور میری نصیحت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ حضرت ہارون کہنے لگے، میرے بھائی میرے بال تو نہ پکڑیے، میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، اور میں نے زیادہ سختی اس لیے نہیں کی کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے لوگوں میں پھوٹ اور لڑائی ڈلوا دی ہے، آپ واپس آنے والے تھے اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ اب موسیٰ نے سامری سے پوچھا، یہ تم نے کیا کام کیا؟ وہ بہت ہی مکار آدمی تھا اور بڑی کہانیاں بناتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے ایک ایسی بات دیکھی تھی جو کسی کو نظر نہ آئی۔ میں نے خدا کے فرشتے کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار چلا جا رہا ہے
اور جہاں پہ بھی اس گھوڑے کا پاؤں پڑتا ہے وہاں سے گھاس اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی لے لی اور جب اس بچھڑے کو بنایا تو مٹی اس میں ڈال دی اور اس میں سے آواز آنی شروع ہو گئی۔ مجھے لگا میں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، دور ہو جاؤ یہاں سے، آج سے کوئی شخص تمہارے سے کسی قسم کا میل جول نہیں رکھے گا، اور تم تو ہمیشہ یہ کہتے رہو گے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی میرے قریب نہ آئے، اور جب تم مر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے۔ ابھی دیکھنا تم بچھڑے کا ہم کیا حال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، بھائیو تمہارا مالک تو وہی ہے جس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، بھلا اس قسم کی چیزیں بھی خدا بن سکتی ہیں؟ یہ نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، ہم اس کو ابھی جلا کر خاک کیے دیتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے اس بچھڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور راکھ کو بکھیر کر دریا میں بہا دیا۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ ابھی حضرت موسیٰ کی کہانی ختم نہیں ہوئی، اور بنی اسرائیل کی بھی تھوڑی سی کہانی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ صورتوں میں ہمیں حضرت موسیٰ کی کہانی سنائی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ایک طاقتور قوم تھے اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم بھی تھے، اور اتنی ہی انہوں نے غلطیاں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم ان جیسے نہ بننا، جو غلطیاں بنی اسرائیل نے کی وہ تم نہ کرنا۔ کل ہم آئیں گے بنی اسرائیل کی ایک اور کہانی کے ساتھ انشاءاللہ، اور ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔